فرمایا ایسا بندہ نیکی کرنے والا، ابراہیم دے دین نو اختیار کرنے والا، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین، اونا دی دعوت، اونا دی گفتار نو اپنی زندگی دے اندر نافذ کر لین والا، اپنی زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعوت، آپ دی سیرت دے تابع کر لین والا، فرمایا او بندہ نیکی کرنے والا ہے، اوہی مسلم ہے، اوہی مومن ہے، اوہی رب دا مقرب بندہ ہے۔ تے اللہ فرماندے نے لوگو ابراہیم کوئی معمولی آدمی نہیں جے، میں رب اعلان کرنا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں رب نے ابراہیم نو اپنا جگری دوست بنا لیا۔ ابراہیم میرا خلیل ہے، اور خلیل خلت چویں جدہ معنی باندہ جدہ تو زیادہ کائنات دے اندر کوئی محبوب نہ ہوئے، جدہ تو زیادہ کسی نال محبت نہ ہوئے، جدے جیسا کائنات دے اندر دوست نہ ہوئے انہوں خلیل کیا جاتا ہے۔ فرمایا ابراہیم میرا خلیل ہے، خلتن کمال محبت، انتہا محبت، اور جدی محبت دے بعد دل دے اندر کسے ہور دی محبت دی گنجائش نہ ہوئے انہوں خلیل کیا جاندہ ہے۔ تے اللہ فرماندے نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں رب نے ابراہیم نو اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کیسی عظمت تے مقام عطا کیتا ہے، اور امام الانبیاء سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ صحیح مسلم دی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماندے نے فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِّنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ صحیح مسلم دی حدیث، اور انہوں مشعل راہ بنا لو۔ سرور کائنات علیہ السلام فرماندے نے لوگو اللہ رب العزت نے منو مقام عطا کیتا ہے، منو میرے رب نے اپنا خلیل بنا لیا، میں رب دا خلیل کَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے جد امجد، میرے دادا، میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اپنا خلیل بنایا ہے، تے ابراہیم دے بعد اللہ تعالیٰ نے منو اسی طرح اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ ابراہیم بھی رب دے خلیل نے، تے میں مصطفیٰ بھی رب دا خلیل ہاں۔ آپ ارشاد فرماندے نے اللہ رب العزت نے جس طرح ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا ہے، میں مصطفیٰ نو بھی رب نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، بلکہ خلیل تو اگلا درجہ اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ نو اپنا خلیل بھی بنایا ہے، تے پروردگار نے آمنہ دے لال نو اپنا حبیب بھی بنایا ہے۔ آپ خلیل بھی نے، رب دے حبیب بھی نے، تے سرور کائنات فرماندے نے وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِّنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ کائنات دے لوگو منو رب نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، تے اگر دنیا اندر میں کسے نو خلیل بنانا ہوندا، دنیا دے اندر ایسی محبت میں اپنے دل دے اندر کسے دی نہیں وسائی جدی محبت دے بغیر گزارا نہ ہو سکے، جدی محبت دے بغیر میں زندہ نہ رہ سکا، ایک کوئی محبت ہے اور رب دی محبت ہے۔ تے اے دنیا دے لوگو اگر دنیا اندر اپنی امت چوں میں کسے نو خلیل بنانا ہوندا تے ابو قحافہ دا بیٹا ابو بکر ہے، میں ابو بکر نو اپنا خلیل بنا لیندا۔ واہ صدیق تیری عظمت دے کیا کہنے۔ 1,44,000 سرور کائنات دے صحابہ نے ایک تو بڑھ کے ایک دی عظمت ہے،
بڑا مقام تے مرتبہ حضرت فاروق اعظم دا بڑی شان تے مقام حضرت ذوالنورین دی بڑا اعلیٰ مقام حیدر کرار دا بڑی عظمت تے شان حسنین کریمین دی بڑا مقام آپ دی آل دا آپ دے اہل بیت دا آپ دے تمام اصحاب دا مگر ابو بکر جڑا رب نے تینوں مقام عطا کیتا ہے کائنات اندر کسے نو مل نہیں سکدا صحیح مسلم دی حدیث جے سرور کائنات فرماندے نے اپنے تمام اصحاب اپنی ساری امت وچوں میں کسے نو اپنا خلیل نہیں بنایا میں تے رب دا خلیل ہاں تے اگر ساری کائنات وچوں میں کسے نو خلیل بنانا چاہندا تے ایک ہستی ہے جنوں ابو بکر کہا جاندا ہے رضی اللہ تعالی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ دی توفیق رب دی رحمت نال جس طرح خلیل الرحمن نے اپنا تن من دن مال اولاد سب کچھ وطن اللہ دی توحید تو قربان کر دیتا ہے خلیل الرحمن تو بعد سرور کائنات دی امت اندر اس طرح اگر تن من دن دامے درمے سکھنے اپنی ہر چیز اللہ دے پیغمبر تو مار دیتی ہے تو اس ہستی نو ابو بکر صدیق کیا جاندا ہے رضی اللہ تعالی حضرت صدیق اکبر فرمایا میں انہوں نے اپنا خلیل بناندہ تے منو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے جس طرح جناب ابراہیم نو رب نے اپنا خلیل بنایا ہے کیسی عظمت ہے کیسا مقام ہے 1,24,000 رب دے نبی اللہ دے رسول رب دے پیغمبر برگزیدہ تے چنیدہ ہستیاں ان اندر اللہ دا خلیل ایک ابراہیم ایک سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقام کی ہے کتاب خدا قرآن مجید سورہ احزاب اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فرمایا میرے حبیب علیہ السلام اساں تمام انبیاء کولوں پختہ وعدہ لیا وَمِن کا تواڈے کولوں وعدہ لیا تے عہد لیا اے میرے پیغمبر تمام انبیاء اور او دے بعد سارے نبیاں وچوں جڑے اولو العزم رسول نے اولو العزم اللہ تعالیٰ دے رسول کنے نے 5 رسول نے جنہاں نو اولو العزم کیا جاتا ہے تمام رسول تمام انبیاء مقام و مرتبہ اپنی جگہ تے ساری کائنات دیاں ساریاں امتاں مل کے نبوت دے درجے نو نہیں پا سکدیاں سارے نبی مل کے ایک رسول دے مقام نو نہیں پہنچ سکدے تے کم و بیش 313 رسول مل کے اولو العزم رسول دے مقام نو پا سکدے اولو العزم کون نے اللہ نے قرآن مجید اندر ذکر کیتا ہے من کا میرے حبیب میں تو انہوں اولو العزم رسول بنایا ہے جناب نوح علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ دے 5 رسول نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے اولو العزم رسول بنایا ہے تو تذکرہ میں کر رہے ہیں جناب خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا قرآن انہاں دی سیرت بیان کردا ہے انہاں دا کردار انہاں دی عظمت مقام تے مرتبہ فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرن لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو۔ حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالن ہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔